اللہ یا 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 اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی قیامت کے روز جبکہ اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا من فرج عن مکروب امتی، یعنی وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے. نمبر 2 ومن احیا سنتی، میری سنت کو زندہ کرنے والا. اور تیسرا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. یہ تین قسم کے لوگ عرش الہی کا سایہ پائیں گے. اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر درود پاک کی کثرت کرنے والا. ہمیں بھی مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذہن بنانا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا ہے اور درود پاک کی کثرت کرتے رہیں. انشاءاللہ عرش الہی کا سایہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ بچوں بڑوں سب کے لیے ہے، کیونکہ اس میں جو ہم سبق آموز حکایات لاتے ہیں اس میں بچوں کے لیے بھی درس ہے، بڑوں کے لیے بھی درس ہے. حکایات، سچی کہانیاں، سچے واقعات، ان میں چونکہ ایک دلچسپی ہوتی ہے. ناجائز جھوٹ پر مبنی کہانیوں سے بچانا، فضول قسم کے قصے، عشقیہ فسقیہ قسم کی کہانیوں سے بچا کے، ناجائز اور گناہ اور جھوٹ پر مبنی جو ہے وہ لٹریچر سے بچا کے اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا درس اور حکمت پر مبنی، نصیحت پر مبنی سچی کہانیاں، سچے واقعات، سچی حکایات سنا کر ہم نیکی کی دعوت دینے کا عزم لیے حاصل. اور آج بھی پیارے پیارے مدنی منوں ایک بڑی ہی ایمان افروز نصیحت بھری حکایت، اور یہ دور بہت پرانا ہے، بہت پہلے کی بات ہے. ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ رہا کرتا تھا. اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اس نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں خدا، جیسے نمرود نے، فرعون نے دعویٰ کیا تھا. اسی طرح اس بادشاہ نے بھی یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ میں خدا ہوں. اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا. اب یہ جادوگر اور بادشاہ کی حکایت ہے.
ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ وہ جادو کرتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی لڑکا ایسا ہو جسے میں جادو کا ہنر سکھا دوں۔ لہذا بادشاہ نے ایک ہوشیار سمجھدار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا کہ تم اسے جادو سکھا دو۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ راہب وہ ہوتا ہے جو عبادت کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا۔ پہلے کے دور میں لوگ گھر بار کاروبار دنیا داری سے الگ تھلگ ہو کے کسی غار میں کسی عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کرتے رہے اور کوئی دنیا داری کا کام نہیں کرتے۔ اب لڑکا جادوگر کے پاس جب جاتا تو راستے میں ایک راہب جو بڑا نیک اور عبادت گزار تھا وہ اس کو ملتا۔ لڑکا جادوگر کے پاس آتے جاتے راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا، اس کی نصیحت بھری اچھی اچھی باتیں سنتا۔ اب اس راہب کی باتیں اس لڑکے کو بڑی اچھی لگتی تھی، چنانچہ جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ کافی دیر وہ لڑکا راہب کے پاس بیٹھتا، اس سے اچھی اچھی باتیں سیکھتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ لڑکے نے دیکھا ایک بہت بڑا جانور لوگوں کا راستہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ راستے میں ایک بہت بڑا جانور کھڑا تھا اور لوگوں کا اس نے راستہ روکا ہوا تھا۔ کوئی ڈر کے مارے اس کے پاس نہیں جا رہا تھا، لوگ ڈر رہے تھے، پریشان گھبرائے ہوئے۔ اب لڑکے نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں کہا کہ آج یہ پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، یعنی وہ عبادت گزار یہ افضل ہے یا جادوگر اچھا ہے، اعلیٰ ہے۔ پھر اس لڑکے نے پتہ کیا کیا، اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے۔ راہب کا جو مذہب تھا، وہ راہب جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن وہ لڑکا اور جادوگر بادشاہ کو خدا مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب لڑکے نے پتھر اٹھایا اور یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ مذہب تیرے دربار میں جادوگر سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہ مذہب تیرے دربار میں جادوگر سے زیادہ محبوب و مقبول ہے تو اسی ایک پتھر سے اس بہت بڑے جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جب جانور کو اس پتھر سے مارا تو یہ بہت بڑا جانور چھوٹے سے پتھر سے مر گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اب لڑکا بھی پکا یقین اس کو ہو گیا کہ یہ جو عبادت گزار ہے، راہب ہے، اس کا مذہب صحیح ہے، جادوگر کا عقیدہ مذہب غلط۔ اب لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس راہب یعنی عبادت گزار سے کہنے لگا کہ آج میں نے راستے میں خوفناک جانور دیکھا، پھر میں نے یہ دعا مانگ کر کہ اگر یہ راہب اور عبادت گزار اس کا مذہب جادوگر سے بہتر ہے
اس چھوٹے سے پتھر سے یہ خوفناک جانور مر جائے. تو وہ جانور مر گیا. راہب نے کہا اے لڑکے خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہذا اب تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا، کیونکہ جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے اس پر آزمائشیں بھی آیا کرتی ہیں. اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے ٹھیک ہو جاتے، کوڑ کے مریض شفا پا جاتے. رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں بھی اس لڑکے کا چرچا ہونے لگا. تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا، اب پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جب بادشاہ کا اتنا قریبی ساتھی اندھا ہوا، اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیے تحفے لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا. تو لڑکے نے اس شخص سے پتہ کیا کہا، بادشاہ کے ساتھی سے؟ لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا. چنانچہ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا. اسے تو آنکھیں چاہیے تھی. جب اس نے اللہ پر ایمان کا اقرار کیا تو لڑکے نے اس کے لیے دعا کی، فوراً اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں، وہ اندھا ٹھیک ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا. تو بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئیں؟ تو اس مقرب ہم نشین نے یعنی بادشاہ کے قریبی ساتھی نے کہا میرے رب نے مجھے آنکھوں کی روشنی عطا کر دی ہے. بادشاہ غصے میں آ گیا اور نہایت غضبناک ہو کر بولا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تمہارا سب کا رب تو میں ہوں معاذ اللہ. تو اس شخص نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا ہم سب کا رب ہے. بادشاہ نے اس کو پکڑ کر مارنا شروع کیا کہ میرے سوا کسی اور کو رب مان لیا تو نے. اب پیارے پیارے مدنی منوں، بادشاہ نے اس کو بہت مارا اور سزائیں دے دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا تیرا رب ہے؟ میرے سوا رب کے بارے میں تجھے کس نے کہا ہے؟ اب جب اس کو سزائیں دی گئیں تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا. پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اتنا مارا. اس لڑکے سے کہا تو بتا تجھے کس نے کہا ہے کہ میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ جب اس کو بہت سزا دی گئی تو لڑکے نے اس راہب یعنی اس عبادت گزار کا نام بتا دیا. تو آپ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی تجسس میں آگے ہوں گے آگے کیا ہوگا. اب بادشاہ تو بڑے غصے میں تھا، اس اپنے ساتھی کو بھی مارا، اس لڑکے کو بھی مارا. اب جب لڑکے نے راہب کا نام بتایا تو بادشاہ نے راہب کو بھی پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا. اس سے کہا کہ تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف انکار کیا اور کہا میرا رب اللہ ہے، میں تجھے خدا نہیں مانوں گا. بادشاہ بہت غصے میں آ گیا. اس نے ایک بہت بڑا آرا منگوایا. آرا سمجھتے جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں؟ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کا کیا کرنا تھا؟ اسے لکڑیاں نہیں کاٹنی تھی. بادشاہ نے وہ آرا منگوا کے راہب کے سر پر چلوا دیا اور راہب کا سر آرے سے کاٹ دیا.
اور سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، راہب کے پورے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر آرا رکھا اور بولا بتا اللہ کون ہے، رب کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تو نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے ساتھی کے سر پر آرا چلوا دیا اور اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو، خود یہ کسی جنگل بیابان میں گرے گا، جنگلی درندے اسے کھائیں گے، خود ہی بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، لیکن جب پہاڑ پر چڑھے تو لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی، ایک زلزلہ آیا، بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے گرے اور سب مر گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بڑے غصے میں آیا، پھر غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو تاکہ سمندری مگرمچھ درندے اسے کھا جائیں۔ اب اس لڑکے کو بادشاہ کے سپاہی کشتی میں بٹھا کر لے گئے، لیکن جب سمندر میں پہنچے تو پھر اس لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اور حیران ہو گیا، سارے سپاہی کشتی سمیت مر گئے اور یہ صحیح سلامت آ گیا۔ اب بادشاہ بھی حیران اور پریشان کہ اس لڑکے کو کیسے مارا جائے۔ اب وہ لڑکا خود ہی بولا، اس نے کہا کہ اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار کے بسم اللہ رب الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے۔ چنانچہ اسی ترکیب سے اس لڑکے کو سولی پر چڑھا کر بادشاہ نے جب تیر یہ کہہ کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے پیارے مدنی منوں، اس نوجوان نے شہادت کے وقت ایک ایسی ترکیب کی کہ پوری قوم کو پتا چل گیا کہ یہ بادشاہ خدا نہیں ہے، رب کون ہے؟ کہ اس نوجوان کا رب ہے۔ قوم جو بادشاہ کو خدا مانتی تھی ان سب کو پتا چل گیا کہ حقیقی رب کون ہے۔ یہ منظر ہزاروں کے مجمع نے جب دیکھا تو سب نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں پاگل ہو گیا، اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہو گئے، آگ بھڑکنے لگی تو اس نے ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب جب اس عورت کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ گھبرا گئی، ڈر گئی۔ اب بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ یہ عورت اللہ کو چھوڑ کر پھر بادشاہ کو خدا مان لے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آجا۔
آگ سے بچنا چاہتی ہے، بادشاہ کو خدا مان لے۔ اب جب تھوڑا سا وہ گھبرائی تھی تو دودھ پیتا بچہ، وہ چھوٹا سا شیرخوار بچہ ماں کی گود میں تھا، وہ ایک دم بول پڑا۔ اس نے کہا ہے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ اے بادشاہ تو خدا نہیں ہے، اللہ میرا رب ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی پکڑ کر آگ میں پھینک دیا۔ اب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے پیارے مدنی منوں، بادشاہ اور اس کے ساتھی اس گڑھے میں جلتی آگ میں ایمان والوں کے جلنے کے منظر دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے، بڑا خوش ہو رہے تھے کہ ہم جیت گئے، اہل ایمان کو ہم نے جلا دیا، جو ہمیں رب نہیں مانے گا ہم اسے جلا دیں گے، بادشاہ یہ اعلان کر رہا تھا۔ اب یہ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ایک دم اللہ تعالیٰ کے قہر نے ان ظالموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے، یعنی وہ جو گڑھا تھا، آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ لوگ اٹھ کر دوڑنے لگے مگر آگ نے ان کو پکڑ لیا، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ سب بادشاہ اور اس کے ساتھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور باقی ہزاروں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور امتحان کے وقت ایمان والوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر و شکر کرنا اس کے امتحان کی کامیابی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اپنے رب کو نہیں چھوڑتا۔ کبھی بھی مومن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں نہیں کرتا، خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ میں جلایا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کو خوش بختیوں کی معراج نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کی مدح اور ثنا خوانی کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، ہمیں بھی یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پر قائم رہنا ہے، اپنے رب کی عبادت نہیں کبھی بھی چھوڑنی۔ اس لڑکے کو اللہ نے کتنا قرب عطا کیا، اس پر کتنی بھی تکلیفیں آئیں مگر اس نے اپنے رب کا نام نہیں چھوڑا۔ اس راہب پر کتنی تکلیف آئی، اس نے اللہ کا نام نہیں چھوڑا۔ بادشاہ کو ساتھی جس کو اللہ نے آنکھیں عطا کی، جس نے اللہ کو اپنا رب مانا، اس پر آرا چلا لیکن اس نے اللہ کا نام نہیں چھوڑا۔ تو ان اللہ کے پیاروں کے واقعات، ان سبق آموز حکایات سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہ کریں، عبادت پر استقامت سے قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حکمت بھری نصیحت آموز حکایات سے درس حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں
پھر کچھ نصیحت اور سبق آموز حکایات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ